آپ جو سوال کر رہے ہیں راجہ سنگھ کے تعلق سے اور ریاض نظام آباد کے تعلق سے، دیکھیے راجہ سنگھ ایک ملعون ہے. راجہ سنگھ ایک شخص وہ ہے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر اوت لیتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ میں یہاں کے قوانین کی تحفظ کے ساتھ، اس کی پابندی کے ساتھ کام کروں گا. لیکن افسوس اس بات کا ہے، اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم ہے، اس نالائق کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں یہ قانون بنا ہوا ہے، کوئی شخص بھی چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ کسی بھی مذہب کے ریلیٹڈ پرسن سے ان کی آستھاؤں کے ساتھ، ان کے بزرگوں کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ ہرگز نہیں کھیل سکتا. اس کے باوجود بھی یہ بدبخت، یہ نالائق راجہ سنگھ کھلے عام مسلمانوں کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدبختانہ کلمے ادا کرتا ہے، بیکار کے جملے ادا کرتا ہے، پورے نہ صرف تلنگانہ، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل آزاری کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور بار بار جو ہے آئی پی ایس، بار بار ڈی جی پی کے پاس، کمشنر کے پاس اور علاقائی سطح پر پولیس اسٹیشنوں میں کمپلین کی جا رہی ہے. اس کے باوجود بھی یہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر اب تک کوئی ڈیسیشن نہیں لیا گیا ہے. اس کو ابھی تک گرفتار کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کو ابھی تک کوئی قسم کی جو ہے پابندی اس کے اوپر عائد نہیں ہو رہی ہے، اس کی زبان پہ لگام نہیں لگایا جا رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، ایک طرف ہم سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں. پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے آقا، مسلمان جن کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، ہمارے آقا ہماری جان سے زیادہ ہمارے عزیز ہے، ہماری اولاد سے زیادہ ہمارے لیے عزیز ہے، پھر ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ملعون گستاخیاں، بے ادبیاں کرتا ہے. بار بار گورنمنٹ کو جو ہے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ شخص ایسا کر رہا ہے، اس کو گرفتار کیجئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کر رہی ہے. ہم گورنمنٹ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، راجہ سنگھ کو گرفتار کرو، راجہ سنگھ کو گرفتار کرو، راجہ سنگھ کو گرفتار کرو، اور اس کو جو ہے جیل میں ڈالو، تاکہ اس کو پتا چلے کہ کسی بھی مذہب کے تعلق سے بد کلامیاں کرنا، بری بات کرنا کتنا بدبختانہ عمل ہے. لہذا آپ نے دوسری جو بات پوچھی ریاض کے تعلق سے، دیکھیے ریاض نے جو حرکت کیا ہے، اس نے جو ایک پولیس والے کے اوپر چاقو چلائی ہے، یہ بہت بیکار حرکت تھی، یہ بالکل بیکار حرکت تھی. ایسی حرکت کی کوئی مسلمان ریاض کی تائید نہیں کرتا. لیکن ہم پھر بھی گورنمنٹ آف تلنگانہ سے، کانگریس گورنمنٹ سے یہ خواہش کرتے ہیں تحقیقات کرائی جائے. یہ ایک شخص اگر کسی کے گلے پہ چھری لگا رہا ہے تو آئی لو یو سننے کے بعد کوئی چھری نہیں لگاتا. کیا اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہوا؟ جی، کیا اس کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا جو اس اتنا بڑا قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گیا؟ کیا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی جو وہ چھری چلانے پر مجبور ہو گیا؟ کیا اس کے ساتھ جو ہے بلیک میلنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ جو ہے ایک چھری، ایک آفیسر کے اوپر، ایک پولیس والے کے اوپر اس نے چھری چلانے پر مجبور ہو گیا؟ پھر دوسری بات یہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، ہم آپ کے سلوک کے بارے میں اس وقت ہم بات نہیں کریں گے، لیکن آپ نے جو اس کے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بہت برا سلوک ہوا. وہ ماں، وہ بیوی، وہ بچیاں جن کی چھوٹی چھوٹی کمسن عمر ہے، ان کو جو ٹارچر کیا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بالکل انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ بالکل انسانی حقوق کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہے. ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، اس بات کو ہم جو ہے سوچیں. کیا انسانیت کی بھی آج اتنی موت ہو چکی ہے کہ کسی ماں کا بھی ہم لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں، چھوٹی بچیوں کی عزتوں کا بھی ہم لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں، اور ایک ظالم بدبخت جو گندی حرکت کرتا ہے ہم اس کو سزا دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے پورے خاندان کو بھی سزا دے رہے ہیں. ذرا غور کرنے والی بات ہے، جو سزا کا مستحق ہے اس کو برابر سزا دی جائے، اس کو لے آ کر جو ہے کسی دواخانے میں نہیں، ایک چورستے پہ ٹھہر کے اس کو گولی ماری جائے، اگر وہ گنہگار ہے برابر اس کو سزا دی جائے. لیکن جو معصوم ہے ان کے ساتھ ہرگز ایسی حرکت نہ کی جائے. جو حرکت نظام آباد میں ہوئی ہے وہ پوری انسانیت کو شرمناک کرنے والی حرکت ہے. بڑے افسوس کے ساتھ ہم پھر ایک مرتبہ ہمارے چیف منسٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں، ضرور اس پر نوٹ لیں، تاکہ مسلمانوں کا جو اعتماد کل آپ کے ساتھ تھا وہ آج بھی آپ کے ساتھ برقرار رہے. جبلی ہلز کے اندر فرقہ پر بی جے پی بڑی زور و شوروں کے ساتھ اپنی کیمپین چلا رہی ہے. دیکھیے جبلی ہلز کے تعلق سے آپ جو سوال کر رہے ہیں، جبلی ہلز
میں فی الوقت مسلمان کا بہت بڑا رول ہے. مسلمان جدھر طرف جائیں گے وہی پارٹی یہاں پر اپنا ایم ایل اے کھڑا کرے گی, وہی پارٹی کا ایم ایل اے مقرر ہوگا. تو لہٰذا میں آپ تمام میڈیا والوں سے کے ذریعے سے ہمارے جوبلی ہلز کی عوام سے میں خواہش کرتا ہوں کہ دیکھیے, تمام مسلمان ایک جٹ ہو کر ووٹ ڈالیے. تمام مسلمان اپنے علماء اکرام, اپنے مشائخین عظام, اپنی قوم کے دانشوروں کو ایک جگہ جمع کیجئے. بٹیے مت, ٹکڑے مت ہوئیے, آپس میں ادھر ادھر مت جائیے, ایک جگہ جمع ہوئیے, آپس میں متحد ہو جائیے, اتحاد کا ثبوت دیجئے. سب مسلمان مل کر ایک طرف جمع ہو کر ایک پارٹی کو ووٹ دیجئے. اگر آپ بحیثیت مسلمان مجھ سے اگر آپ مشورہ لیں گے تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا, اس پارٹی کو ووٹ دیجئے جس پارٹی نے مسلمانوں کی بچیوں کی شادیوں کے وقت میں بر وقت مدد کی ہے. اس پارٹی کی مدد کیجئے جو پارٹی مسلمانوں کے مسجدوں کو وقت پر تنخواہیں دی ہے. اس پارٹی کی مدد کیجئے جس نے آپ کے لیے مائنورٹی سکولز بنائے ہیں. اس پارٹی کو ووٹ دیجئے جس نے آپ کے لیے 2 بیڈ روم کا جو ہے انتظام کیا ہے, آپ کے لیے گھروں کا انتظام کیا ہے. اس پارٹی کو آپ ووٹ دیجئے گا ضرور جو پارٹی آپ کے مسلمانوں کو ہوم منسٹر یا پھر بڑے بڑے منصب دیے ہیں. آپ اس پارٹی کو ووٹ دیجئے جو مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان کے فتنوں اور فسادوں کو بچاتی رہی ہے. اس پارٹی کو ووٹ دیجئے جو آپ کے ماں باپ کے حقوق کے لیے اس نے کچھ رقم آپ کو بطور معاوضہ دیا ہے. لہذا میں جوبلی ہلز کے مسلمانوں سے کہتا ہوں, فی الوقت تم اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ موقف دیا ہے, تم جدھر پلٹو گے وہی پارٹی جو ہے اپنا ایم ایل اے یہاں مقرر کرے گی. لہذا میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ مسلمان متحد ہو کر, میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس پر اگر توجہ دیں اور اگر بات میری سمجھ میں آ رہی ہے تو ضرور اس پر فیصلہ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہی تو ہماری بے وقوفی ہے. ہم مسلمان آج جوتے کھانے کی وجہ یہ ہے, جیسے ابھی بھائی نے سوال کیا کیا کال ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے کیا یہ مناسب ہے. دیکھیے آج ہمارے جوتے کھانے کی وجہ یہی ہے, آج ہمارے پاس مسلم لیڈرز ہیں, آج ہمارے پاس مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والے لیڈرز ہیں, لیکن ہمارے ہی بعض چچورے لوگ ان کی کال ریکارڈنگ کرتے, ان کو بلیک میل کرتے, ان کی بیکار باتیں کرتے اور اس کو وائرل کر کے پوری قوم کے اندر ان کا مذاق بناتے ہیں اور ان کی جو ہے عزتوں کو کم کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ جو مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے, وہ لوگ پست جو ہے قلبی کا شکار ہو جاتے ہیں. لہذا اللہ کے واسطے, اور یہ جتنے لوگ کرنے والے ہیں, کوئی غیر مسلم ہماری ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہے, کوئی غیر مسلم ہمارا مذاق نہیں بنا رہا ہے, کوئی بی جے پی ہماری مخالفت نہیں کر رہی ہے, کوئی جو ہے غیر مسلم ہمارا جو ہے ذلت کا سبب نہیں بنے. مسلمان خود مسلمان کی ذلت کا سبب بنے ہوئے. ایسے لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے مسلمانوں, ایسی نیچ حرکتیں مت کرو جس کی وجہ سے تم بھی ذلیل ہو جاؤ اور تمہاری قوم کے رہنما اور رہبروں کو بھی تم ذلیل کر دو اور ان کے ساتھ مذاق بنا دو, ان کی دل لگیاں بنا دو اور ان کے لیے تم جو ہے بیکار کی حرکتیں کر کے پورے معاشرے کو تباہ اور تاراج کر دو. دیکھیے آج حکومتیں ہماری بات نہیں سن رہی, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج ہماری باتوں کے اندر وہ پاور نہیں رہا, وہ دم نہیں رہا. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود آپس میں ایک دوسرے کو فتنہ بنا لیا, ذلیل و رسوا کر لیا, بدنام کر لیا. ہم نے خود آپس میں ایک دوسرے کی اہمیت ختم کر دی. اس لیے یہ جذبات, یہ بے وقوفی کی حرکتیں, یہ بے روزگاری کی حرکتیں, یہ جندی حرکتیں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے. لہذا میں سب سے گزارش کروں گا, اللہ کا واسطہ جو مسلمان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, آپ اس کا فرقہ مت دیکھیے, آپ اس کی جو ہے مزاج مت دیکھیے, آپ اس کا ساتھ دینے کی کوشش کیجئے, اس کا ہمت بننے کی کوشش کیجئے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے. ملی تنظیموں سے سیاسی قائدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے, مسلمانوں کی شان اور عظمت کے تعلق سے چند دیر آپ حضرات کو یہاں پر زحمت دی گئی ہے اور آپ تشریف لائے, ہم آپ کے مشکور ہیں. میڈیا کے ذریعے سے ہم یہ بات عوام الناس تک اور انسانی حقوق تک اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے مسلمان جو اس ملک کے لیے جو قربانیاں دیا ہے وہ اسی طرح لوگوں پر ظاہر ہے جیسے سورج کی روشنی سب پر ظاہر ہے. مسلمانوں نے اس ملک کے لیے اپنی محبتوں کو, اپنی خدمات کو, اپنی قربانیوں کو, اپنی جانوں کو پیش کر کے اس ملک میں آزادی کے وقت حصہ لیا اور الحمدللہ آج تک مسلمان بڑی شان کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ اس ملک میں رہتے آئے ہیں.
لیکن اب جو نفرتوں کی سیاست چل رہی ہے، جو نفرتوں کا ماحول روزانہ گرم ہو رہا ہے، جو آپس میں ہندوستانی شہریوں کو نفرتوں میں بانٹا جا رہا ہے، ایسے وقت میں جو ہے ضرورت ہے کہ ہم ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں اور آپس میں اتحاد اور محبت کی بات کریں۔ تو اب ایسے وقت میں کیونکہ ہمیں یہ بات کہنے پر اس لیے جو ہے آپ کے سامنے آنا پڑا کیونکہ اب ہمارے ریاست تلنگانہ میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ایک بہت بڑے اعلیٰ عہدیدار IAS آفیسر سید علی مرتضی رضوی صاحب، جنہوں نے حال ہی میں والنٹری ریٹائرمنٹ لے لیا، جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیوزز کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے ہمیں ان کے بارے میں اطلاع ملی تو بہت افسوس ہوا کہ ہم نے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ آخر کیا ہوا، کس وجہ سے ایک مسلم اعلیٰ عہدیدار نے کیوں جو ہے والنٹری ریٹائرمنٹ لی۔ جب میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ میں رکھا جا رہا تھا، ان کی ایمانداری اور دیانتداری کو قبول نہیں کیا جا رہا تھا، انہیں کرپٹ بننے کے لیے جو ہے مجبور کیا جا رہا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ اس کی دیانتداری کو، اس کو تمغہ دینے کے بجائے، اس کو جو ہے ایک اچھی بہترین اس کو عزت دینے کے بجائے افسوس کہ اس کو اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے اس اعلیٰ عہدے سے جو ہے والنٹری ریٹائرمنٹ لینی پڑ رہی ہے۔ یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان آفیسر اور اپنی پوری مکمل دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ تلنگانہ اسٹیٹ کے لیے اتنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں اور اتنا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو اتنے بہترین طریقے سے سنبھال رہے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اس آفیسر کو والنٹری ریٹائرمنٹ لینا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں ہم حکومت وقت سے یہ جو ہے خواہش کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ساتھ اگر جو ہے اس طریقے سے سلوک ہوگا تو پھر عوام کے اندر جو ہے حکومت کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا ہوں گی، حکومت جو ہے عوام کے تعلق سے جو ہے وہ باتیں سوچنے پر مجبور ہو جائے گی جو BJP کے تعلق سے ہم سوچتے ہیں اور کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کیونکہ آج ہمارے پاس یہاں پر تو کانگریس کی گورنمنٹ ہے اور اس کے باوجود بھی ایک مسلمان سکون کے ساتھ اپنی ایمانداری اور اپنی دیانتداری کے ساتھ اپنے اتنے بڑے منصب، اپنے اعلیٰ عہدے کو نہیں سنبھال سک رہا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مگر میں آپ سے پھر ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھیے گا، پہلے مسلمانوں کو جو ہے MLA اور MPs وغیرہ بننے سے روکا گیا، بہانہ بنایا گیا کہ مسلمان جو ہے مسلمان کو ووٹ نہیں دیتے، کیونکہ اب دیکھیے اب ہمارے پاس الیکشنز ہو رہا ہے، کیا ہر ایک جو ہے ووٹر وہی ہوتا ہے جو اپنے مذہب والے کو ووٹ ڈالتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں پر جو گنگا جمنی تہذیب ہے کہ مسلمان ہر مذہب والے کو ووٹ ڈالتا ہے اور ہر مذہب والے کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ایک مسلمان کو ووٹ کرے۔ اگر مسلمان ووٹ نہیں کرتے، اس بات سے ایک مسلمان سے MLA اور MP سیٹ لے لی گئی۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ اب ان کو منسٹری اور MLC سے بھی روکا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ کام تلنگانہ میں ہو رہا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں جو اعلیٰ عہدیدار ہے ان کے تعلق سے یہ سننے میں آ رہا ہے، یہ پڑھنے میں آ رہا ہے کہ وہ والنٹری ریٹائرمنٹ لینے پہ مجبور ہو رہے ہیں، وہ بھی سید علی مرتضی رضوی جیسا آفیسر جس کی ایمانداری، جس کی دیانتداری کا ڈنکا پوری تلنگانہ میں بلکہ پورے علاقوں میں مشہور ہے، اور ایسے آفیسر کو جو ہے آج والنٹری ریٹائرمنٹ لینا پڑ رہا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایسے موقع پر میں بالخصوص ریونت ریڈی صاحب جو ہمارے ریاست کے چیف منسٹر ہیں، ہم ان سے امید کرتے ہیں اور ہم ان سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں اور ہم ان سے بار بار خواہش کرتے ہیں کہ اس طریقے کی جو ہے چیزوں کو روکا جائے، مسلمانوں کو ان کی شان اور عزت کے مطابق ان کے حقوق دیا جائے۔ مسلمان MLC کا حقدار بھی ہے، مسلمان MP بننے کا حقدار بھی ہے، مسلمان جو ہے MLA بننے کا حقدار بھی ہے، مسلمان اپنی ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ اپنے منصبوں پر، اعلیٰ عہدوں پر رہنے کا حقدار بھی ہے۔ ان کو ان کے حقوق برابر دیے جائیں، اور مسلمانوں کے جو وعدے گورنمنٹ آف کانگریس نے کی ہے وہ تمام وعدوں کو فل فور
तकमील तक पहुंचाया जाए, चाहे वो माइनॉरिटी स्कूल्स के वादे हों, चाहे वो बच्चियों की शादियों के रकम के वादे हों, चाहे वो मुसलमानों की मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहों के वादे हों, जो जो वादे मुसलमानों के साथ किए गए हैं, हम कांग्रेस गवर्नमेंट से ख्वाहिश करते हैं आप उसी तरीके से ये तमाम वादों को पूरा करें जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट बीआरएस गवर्नमेंट अपने वादों को वक्त पे पूरा किया करती थी। लिहाजा हम आप सबसे ख्वाहिश करते हैं कि इस बात को तमाम उम्मत मुस्लिमा को आज गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है और अपनी बात हम दबाने की जरूरत नहीं। आप गुजारिश के तौर पर हर मुसलमान को हक है अपनी बात हुकूमत वक्त तक पहुंचाए ताकि मुसलमानों को उनके हुकूक जो मिलना चाहिए वो मिलते रहे और जो मिले हैं वो बाकी रहे और जो मिलने के हकदार हैं उनको बराबर वो मनसब, वो ओहदा, वो मुकाम दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कि मुसलमानों को उनके हुकूक बराबर दिए जाएंगे, मुसलमानों के साथ बराबर हुस्न सलूक और हमदर्दी की जाएगी, मुसलमानों को बराबर का मुकाम दिया जाएगा। बुरहान उस्ताद हैदराबाद बहुत अच्छा बनाया, सब सारा खाना अच्छा था, बिरयानी अच्छी थी, रोस्ट लैम रोस्ट राइट, लेग रोस्ट बहुत अच्छा था और मटन बहुत वेरी गुड, जबरदस्त, पसंद आया, सब कुछ अच्छा है। क्या नाम बताया? बुरहान उस्ताद हैदराबाद बहुत अच्छा बनाया, सब सारा खाना अच्छा था, बिरयानी अच्छी थी, रोस्ट लैम रोस्ट राइट, लेग रोस्ट बहुत अच्छा था और मटन बहुत वेरी गुड, जबरदस्त। हाँ, सलीम इनका नाम है। थैंक यू। और बिरयानी का चावल ऐसा बोल रहा पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद। और यहाँ पर कई जमाने के बाद मैं उस्ताद के बाद खाने में बैठ गया नमाज के बाद, तो मैं सुना कि सलीम उस्ताद बनाए बिरयानी और मीठा चीख मार बिरयानी बना दिया, इतनी बेबहरा कर दिया, मैं पागल होगा, मैं परेशान होगा, ये बिरयानी है अगर ये क्या है। लोग बोले बिरयानी बिरयानी बिरयानी, तो अगर हैदराबाद में अगर बिरयानी खाना है तो सलीम भाई उनके वालिद का नाम है बुरहान उस्ताद। और बिरयानी का चावल ऐसा बोल रहा पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद। ऐसा गोश्त खाए तो खाली ऐसा कल्ले सा लप 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 लप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज साबरी साहब के पास माशाल्लाह बेहतरीन जो है ईद मिलाद की दावत थी और हमारे उस्ताद बुरहान उस्ताद और उनके सभी माशाल्लाह एक टीम है बुरहान उस्ताद एंड सन्स, बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं, लजीज। आप लोग भी अगर बेहतरीन लोकेशन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, अच्छा मेहमानों को खिलाना चाहते हैं तो बुरहान उस्ताद और उनके सभी साथियों को बुलाइए।